میں اس ویڈیو میں ایک کتاب کا ریویو پیش کروں گا جس کا نام ہے خدا کی تاریخ۔ یہ کتاب اصل میں ایک انگریزی کتاب اے ہسٹری آف گاڈ کا ترجمہ ہے جو کہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی تھی۔ اے ہسٹری آف گاڈ کا اردو ترجمہ یاسر جواد نے خدا کی تاریخ کے نام سے کیا ہے۔ اس کتاب کی قیمت 150 روپے ہے۔ اس کے ٹوٹل 233 صفحات ہیں۔ اس کتاب کو نگارشات پبلشر مزنگ روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں خدا کے بارے میں مختلف تصورات کا جائزہ لیا گیا ہے جو کہ مختلف مذاہب اور لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں یہ ایک عمدہ تحقیقی کاوش ہے۔ آئیے دوستوں، اب میں آپ کو اس کتاب میں سے کچھ اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ 9واں باب، روشن خیالی۔ 16ویں صدی کے اختتام پر مغرب میں تکنیکیت کا عمل شروع ہوا جس نے ایک بالکل نئی قسم کا معاشرہ اور انسانیت کا ایک نیا تصور پیدا کیا۔ ناگزیر طور پر اس کے نتیجے میں خدا کا کردار اور فطرت کے بارے میں مغربی ادراک بھی متاثر ہوا۔ نئے انڈسٹریلائزڈ اور متحد مغرب کی کامیابیوں نے تاریخ کا دھارا بھی بدل ڈالا۔ دیگر ممالک نے مغرب کو نظر انداز کرنا بہت مشکل پایا۔ چونکہ تاریخ میں اس سے قبل کسی بھی معاشرے میں اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے مغرب کو کچھ بالکل نئے اور مشکل مسائل کا بھی سامنا ہوا۔ مثلاً 18ویں صدی تک اسلام افریقہ، مشرق وسطیٰ اور میڈیٹرینین علاقے میں غالب عالمی قوت ہوا کرتا تھا، اگرچہ مغرب کی 15ویں صدی کی نشاط ثانیہ نے اسے کئی حوالوں سے اسلامی سلطنت پر فوقیت دلا دی تھی، مگر مختلف اسلامی طاقتیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئیں۔ عثمانیوں نے یورپ میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور مسلمان لوگ پرتگیزی حملہ آوروں اور تاجروں کی یلغار کو روکے رکھنے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ تاہم 18ویں صدی کے اختتام پر یورپ نے دنیا پر غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور اس کی ہر قسم کی کامیابی کا مطلب تھا کہ باقی کی دنیا کے لیے اس کی ہم سری کرنا ناممکن ہوگا۔ برطانیہ نے ہندوستان میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور یورپ میں دنیا بھر کے لوگ آ کر بسنے لگے تھے۔ مغربیت کا عمل شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سیکولرزم کے مسلک کی بھی ابتدا ہوئی جس نے خدا کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، نہ تھا جب کہیں کوئی تو خدا تھا، اور نہ جب کہیں کوئی ہوگا تو خدا ہوگا۔